پچھلے 3 جمعۃ المبارک سے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پر ہمارا درس چل رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج بھی اسی موضوع پر ہم کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم میرے دل میں حق پیدا فرمائے، زبان سے حکمت بھرے جملے صادر فرمائے اور ان جملوں کو دلوں میں اترنے کی تاثیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ایک دعا ہے جو اللہ رب العزت کی جانب سے بندوں کو ہدایت کی گئی ہے، تعلیم کی گئی ہے، سکھائی گئی ہے۔ جب دعاؤں کو قبول کرنے والا رب خود بندوں کو دعا سکھائے کہ مجھ سے اس طرح مانگو، تو پھر یقیناً امید قوی ہے کہ وہ اس دعا کو ضرور قبول کرے گا، کیونکہ عام دعاؤں کا حال یہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب کوئی عام دعا بندے سے کی جاتی ہے، عام دعا بندے سے مانگی جاتی ہے، حضور اس دعا کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب بڑا حیا والا ہے اور سخی ہے، کریم ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اسے اپنے در سے خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ تو ذرا غور کیجئے، جب عام دعا کا یہ حال ہے کہ اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، تو اس دعا کا عالم کیا ہوگا جس دعا کو ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے مانگتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے کہنے پہ مانگتا ہے، اس دعا کا عالم کیا ہوگا۔ اگر کسی بندے کی طبیعت میں، اس کے نیچر میں سخاوت اگر ہو اور اگر اس سے کوئی کچھ مانگے تو وہ اسے ضرور کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے، اور اگر وہی شخص کسی کو اپنے گھر آنے کے لیے کہے کہ آپ میرے گھر پہ آنا تب میں آپ کو کچھ دوں گا، تب تو وہ کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ تو جب اللہ رب العزت خود بندوں کو یہ تعلیم کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو سوچئے اس دعا کا کتنا بڑا مقام اللہ رب العزت کے نزدیک ہوگا۔ تو دعا کیا ہے؟ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سب سے پہلی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے کی ہدایت عطا فرما کہ جس راستے پر چلنے سے، جس راستے پر جو بندے ہیں ان پر تو نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کی راستے کی ہدایت عطا فرما۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کی راستے کی ہدایت کبھی نہ دینا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ تو سب سے پہلی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس میں 3 لفظ ہیں، پہلا ہے ہدایت، دوسرا ہے صراط، تیسرا ہے مستقیم۔ ہدایت کہتے ہیں رہبری اور رہنمائی کو، صراط کہتے ہیں راستے کو، اور مستقیم کہتے ہیں سیدھے راستے کو۔ تو صراط مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں کہ جس راستے پر چلنا کچھ بھی دشوار نہ ہو، اور جس راستے پر چلنے سے بھٹک جانے کا کوئی خطرہ نہ ہو، اس راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اس راستے کو کیا کہتے ہیں؟ صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اور ہدایت جو ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ دیکھیے، انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو کئی چیزوں کی ضرورتیں اسے پڑتی ہیں۔ انسان کی بے شمار ضرورتیں ہوتی ہیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، بے شمار حاجتیں ہوتی ہیں، لیکن ان ساری ضرورتوں میں سے سب سے اہم ضرورت، ان ساری حاجتوں میں سے سب سے بڑی حاجت جو ہوتی ہے وہ ہدایت ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہدایت ہے یہ دنیاوی چیزوں کو ادا کرنے کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے، دینی اور آخرت کے کاموں کو پورا کرنے کے لیے بھی اس ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا
قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ یہ فرعون نے حضرت موسیٰ سے پوچھا. اب حضرت موسیٰ اپنے رب کی پہچان بتا رہے ہیں، اپنے رب کی پریبھاشا، تعریف، ڈیفینیشن کر رہے ہیں کہ میرا رب کون ہے. فرماتے قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، فرماتے ہیں میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اس کے بعد اسے ہدایت عطا کی. یہ اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے پیدا کیا اسے ہدایت دی. اب دیکھیے ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت عام ہے، دوسری ہدایت خاص ہے. جو ہدایت عام ہے وہ ہدایت اللہ رب العزت نے سب کو دی ہے، کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا کافر کیا مسلمان، کیا انسان کیا جانور، سب کو اللہ رب العزت نے یہ ہدایت دی ہے. ایک بچہ ابھی ابھی پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کے پاس ہاتھ ہوتے ہیں لیکن اسے پکڑنے کی طاقت نہیں ہوتی، پیر ہوتے ہیں چلنے کی قوت اس کے اندر نہیں ہوتی، زبان ہوتی ہے لیکن اسے بولنے کا سلیقہ نہیں آتا. ساری چیزیں دنیا میں رہتے رہتے وہ سیکھتا ہے، لیکن اپنی غذا کہاں رکھی ہوئی ہے اور اسے کس طرح پینا ہے یہ دنیا میں آ کر بچہ نہیں سیکھتا بلکہ سیکھ کر دنیا میں آتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور یہ اللہ نے سب کو دی ہوئی ہے. جانوروں کو بھی اللہ رب العزت نے اس ہدایت سے محروم نہیں رکھا. ذرا دیکھیے مرغی جب کھڑک بیٹھتی ہے انڈے دینا بند کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے انڈے واپس میرے پاس ہی دو، میں میرے سینے کے نیچے اسے رکھو، تو سینے کے نیچے اسے رکھا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں جو بدک ہوتی ہے وہ انڈے نہیں دیتی، وہ کھڑک نہیں بیٹھتی. اس کے بچے حاصل کرنے کے لیے اس کے انڈوں کو بھی لے جا کر مرغی کے انڈوں میں رکھا جاتا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ مرغی کے انڈے بھی بدک کے انڈے بھی دونوں مرغی کے نیچے رکھے جاتے ہیں اور 21 دن گزرتے ہیں اور وہ مرغی اپنے سینے کی حرارت ان انڈوں کو دیکھتی ہے تو 21 دنوں کے بعد ان مردہ انڈوں کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے. اب ذرا غور کریں، مرغی ایک معمولی سی مخلوق ہے، جب ایک معمولی سی مخلوق مرغی مردہ انڈوں پہ توجہ دیتی ہے تو ان مردہ انڈوں کے اندر جان پیدا ہو سکتی ہے، تو کیا ایک مرشد کامل کے پاس کوئی مردہ دل چلا جائے تو کیا اس کے مردہ دل میں جان نہیں پیدا ہو سکتی؟ پھر کس منہ سے انکار کیا جاتا ہے کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے کچھ فائدہ نہیں، ان کے پاس جانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا؟ جب مردہ انڈوں میں جان پیدا ہو سکتی ہے مرغی کی صحبت میں رہنے سے، تو کیا یہ مردہ دل اگر کسی زندہ کی صحبت میں رہ جائے تو زندگی پیدا نہیں ہو سکتی؟ تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ 21 دنوں کے بعد مردہ انڈوں میں جان پیدا ہوتی ہے. اللہ کی شان دیکھیے، مرغی کے انڈے سے مرغی کے ہی بچے نکلتے ہیں اور بدک کے انڈے سے بدک کے ہی بچے نکلتے ہیں. پھر بچے جب نکلے، بدک کے بچوں نے اپنی اماں کو دیکھا نہیں ہے کہ اماں کیسی ہوتی ہے، انہوں نے جو دیکھا مرغی کو دیکھا، جو سیکھا مرغی سے سیکھا، کیسے کھانا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے بھاگنا ہے، کیسے اڑنے کی کوشش کرنا ہے، سب بدک کے بچوں نے مرغی سے سیکھا. ایک دن جب تھوڑا سا مضبوط ہوئے، مرغی نے اپنے بچوں کو بھی لے کر بدک کے بچوں کو بھی لے کر باہر نکلی، میدان میں چرنے لگی. چرتے چرتے ذرا آگے بڑھے تو کیا دیکھا، ایک تالاب آ گیا. جیسے ہی تالاب آیا مرغی کے بچے رک گئے اور خود مرغی بھی رک گئی، لیکن بدک کے بچے نہیں رکے، وہ سیدھے چھلانگ مار کر تالاب میں چلے گئے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مرغی نے تو اپنی ماں کو دیکھا نہیں اور کسی اور کو تیرتا ہوا دیکھا نہیں، بدک نے اسے تیرنا سکھایا نہیں. اب اس بدک کے بچے کو کس نے بتایا کہ تمہاری کھیلنے کی جگہ یہ کھلا میدان نہیں ہے، تمہارے کھیلنے کی جگہ تو وہ پانی کا تالاب ہے، تم اس میں ڈوبو گے نہیں، تیرتے ہوئے نظر آؤ گے. اور مرغی کے بچوں کو کس نے بتایا، جبکہ اس کے ساتھی تو پانی میں تیر رہے ہیں، ان کو کس نے بتایا تم آگے نہ بڑھنا، تم اگر پانی میں جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، تمہاری کھیلنے کی جگہ پانی کا تالاب نہیں ہے، یہ کھلا میدان ہے. یہ وہی رب ہے جو پیدا کرتا ہے اور ہدایت رکھ دیتا ہے. چاہے جانور ہو، چاہے انسان ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے ان پڑھ ہو، سب کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور ہدایت رکھی. یہ ہدایت تو عام ہو گئی، لیکن ایک خاص ہدایت ہے جو نور ہدایت ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور یہ ہدایت اللہ کے عطا کیے بغیر کسی کو نہیں ملتی.
اور اسی ہدایت کے طلب کرنے کی دعا اور اسے طلب کرنے کی تاکید اس سورت پاک سورت الفاتحہ میں بندے کو دی گئی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اب ذرا یہاں پر رک کر دیکھیں، یہاں پر ترجمہ کرنے والے مترجمین نے دو طرح کا ترجمہ کیا ہے. علماء کی خاص توجہ چاہوں گا، دو طرح کا ترجمہ کیا ہے. ایک ترجمہ ارات الطریق کے معنی میں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ایک ارسال الی المطلوب کے معنی میں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. دونوں معنی ہیں. دین کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. اگر یہ معنی کریں گے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو سوال پیدا ہوتا ہے اگر سیدھا راستہ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ اذان سن کر مسجد کی طرف دوڑے دوڑے کیسے چلے آئے؟ اگر آپ نے سیدھا راستہ دیکھا ہی نہیں ہے تو وضو بنا کر مصلی پہ کیسے کھڑے ہو گئے؟ اگر آپ سیدھا راستہ جانتے ہی نہیں ہے، آپ نے سیدھا راستہ دیکھا ہی نہیں ہے، تو جو ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر آپ نے کیسے کہہ دیا؟ عرض کیا مولا سیدھا راستہ تو دیکھا ہے مگر اس پر چلنا میرے لیے بڑا مشکل ہے، اس لیے تو دستے کرم بڑھا اور مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے سیدھے راستے اور منزل تک پہنچا دے. اس لیے کہ اگر میں چلنا چاہوں گا تو قدم قدم پہ شیطان بیٹھا ہے اور اس وعدہ اور یہ قسم کھا کے بیٹھا ہے لَأَقْوُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں کسی بندے کو تجھ تک پہنچنے نہیں دوں گا، ان کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا. مولا اگر میں چلنا چاہوں گا تو شیطان کبھی نہیں چلنے دے گا، بس تو دستے کرم بڑھا اور مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اب ذرا دیکھیے، اللہ کی عطا کے بغیر، اللہ کے کرم کے بغیر، اس کی کرم نوازی کے بغیر کون کیسے چل سکتا ہے؟ شیطان جو معلم الملکوت ہے، جس کے پاس بڑے جال ہیں، بڑے داؤ ہیں، بڑے پھندے ہیں، اور ہر کسی کے لیے یاد رکھیے الگ الگ پھندا ہے. ایک ہی پھندا سب کے لیے نہیں لگاتا. عالم کے لیے الگ پھندا، جاہل کے لیے الگ پھندا، سخی کے لیے الگ پھندا، کنجوس کے لیے الگ پھندا، نیک شخص کے لیے الگ پھندا، گنہگار کے لیے الگ پھندا. سب کے لیے الگ الگ پھندے، الگ الگ جال اس کے پاس تیار ہیں. ہر ایک جال سے سب کو نہیں پھانستا، سب کے لیے الگ الگ ہیں. عالم کو کبھی نہیں کہتا ارے کیا جبہ کبا پہنے ہو، جو ہے داڑھی مڈاؤ، جینس پینٹ پہنو، بلٹ لے کر گھومو. کبھی عالم سے یہ نہیں کہے گا. کبھی عالم کو یہ نہیں سمجھائے گا کہ تھیٹر میں جا کر پکچر دیکھو. کبھی عالم کو اس طرح گمراہ نہیں کرے گا. پتا ہے عالم اگر جائے گا تو عالم کہاں رہ جائے گا؟ تھیٹر پکچر دیکھنے جائے گا. عالم کو اس طرح نہیں گمراہ کرے گا. عالم کو کہے گا کہ تم سے بڑا عالم کون ہے؟ جتنی تمہاری لائبریری میں کتابیں ہیں پورے گاؤں میں اتنی کتابیں نہیں ہوں گی، اور تمہارے آنے سے ہی تو گاؤں والوں نے کلمہ پڑھنا سیکھا ہے، اور ساری سنیت تو تمہارے مرہون منت قائم ہے. تم ہی تو سنیت کے ٹھیکیدار ہو. تم سے بڑا عالم کون ہے؟ علم کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کبر پیدا کر کے اسے گمراہ کر دے گا. سخی کو دولت خرچ کرنے سے نہیں روکے گا، کیونکہ جس کے اندر سخاوت ہے اسے تو خرچ کرنا ہی ہے. اسے سخاوت کرنے سے نہیں روکے گا، اس کو ریاکاری میں مبتلا کر دے گا. جب میں نے خرچ کیا ہے تو جب میں آؤں تو سوکار کے لیے ساری سیٹیں خالی ہو جانی چاہیے، سب سے اوپر میرا نام ہونا چاہیے، تاکہ جب نیکی کرے تو وہ نیکی باقی نہ رہے. یہ شیطان کا پھندا ہے. جسے تہجد پڑھنے کی عادت پڑ گئی ہے اسے نہیں سلائے گا، اسے تو خود اٹھائے گا. اٹھو تہجد پڑھو، لیکن صبح اٹھ کر ضرور بتانا کہ اتنے سال سے تہجد قضا نہیں ہوئی ہے، اتنے سال سے کبھی فجر کی نماز نہیں چھوٹی ہے، یہ بتانا ضرور. تو یہ شیطان کے پھندے ہیں. تو عرض کیا بندے نے مولا سیدھا راستہ جانتا ہوں مگر میرے لیے اس پر چلنا بڑا مشکل ہے، بس تو دستے کرم بڑھا اور مجھے سیدھے راستے پر پہنچا دے. اور اگر تیرا کرم نہیں ہوگا تو میں اللہ اکبر کہہ کر تیری بارگاہ میں کھڑے رہ کر بھی کاروبار کے بارے میں سوچوں گا، وہاں بھی تیرے بارے میں نہیں سوچوں گا. اللہ اکبر سجدے میں سر رکھ کر بھی میرا دل کسی اور کے سامنے جھکا ہوگا. دل جھکانا میرا کام تھا،
تیرے سامنے کھڑے رہنا میرا کام تھا، میری روح کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرنا تیرا کام ہے، میرا سر مسجد میں جھکانا تیرا کام تھا، اپنے دل کو اپنی بارگاہ میں جھکانا یہ تیرا کام ہے، اگر میں چاہوں تو کبھی تجھ تک نہیں پہنچ سکتا، بس تو دستے کرم بڑھا اور مجھے اپنی بارگاہ تک بلا لے۔ کسی نے کیا خوب کہا، ہم چاہیں تو چلتے چلتے گزر جائیں زمانے، ہم چاہیں تو چلتے چلتے گزر جائیں زمانے، تم چاہو جب چاہو وہیں ساتھ ہو جائے، تم چاہو جب چاہو وہیں ساتھ ہو جائے۔ ایک بادشاہ ہارون رشید 4-5 منزلہ عمارت اپنے محل پہ وہ چھت پہ چل رہے تھے، ٹیرس پہ گھوم رہے تھے، چہل قدمی کر رہے تھے، نظر پڑی نیچے بہلول دانا ایک صوفی بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہلول دانا وہاں سے آ رہے تھے محل کے پاس سے، اور وہ راستہ محل کے دیوار کو لگ کر گزرتا تھا، نظر پڑی بہلول دانا آ رہے ہیں، فوراً حکم جاری کیا کہ بہلول دانا کو فوراً میرے سامنے لایا جائے، تو فوراً وہاں سے اوپر سے لفٹ کی طرح گمارا ہوتا تھا، جھولا ہوتا تھا، اس میں بیٹھا کر کوئی چیز اوپر لے لی جاتی تھی، فوراً بھیجا، چند سیکنڈ میں بہلول دانا جو نیچے تھے اوپر آ گئے۔ جیسے ہی آئے بادشاہ ہارون رشید نے پوچھا کہ حضور آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ نہ آپ بڑے عالم ہیں، نہ بڑے گھرانے کے ہیں، نہ اپنے مدرسے میں کوئی تعلیم حاصل کی، پھر آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی باتیں کم ہوتی ہیں، اثر بڑا زیادہ ہوتا ہے، جملے کم ہوتے ہیں، معنی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے بس 2 جملے کہے، کہا میں اللہ تک اسی طرح پہنچا جس طرح تجھ تک پہنچا۔ وہ منہ تکنے لگا، کہا بات سمجھ میں نہیں آئی؟ عرض کیا نہیں سمجھ میں آئی۔ کہا بادشاہ اگر مجھے تم تک آنا ہوتا تو کتنے مرحلے سے گزرنا پڑتا، پہلے میں درخواست لکھتا، تیرے کسی خزانچی کو دیتا، وہ کہاں سے کر کے وہ درخواست اوپر پہنچتی، تیری مرضی تو وقت دیتا یا نہ دیتا، کسی کام میں بھول جاتا، پتہ نہیں کتنے ہفتے لگتے تب مجھے اپوائنٹمنٹ ملتا تجھ سے ملنے کا، لیکن ایک بار تیرے دل میں خیال آ گیا مجھ سے ملنے کا تو چند لمحے لگے، میں زمین پہ تھا تیرے تک پہنچ گیا۔ کہا اسی طرح جب اللہ نے مجھے چاہا کہ میں مجھے اپنا بندہ بنا لے تو اللہ نے مجھے بس اپنا بندہ بنا لیا۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، مولا اگر ہم چلنا چاہیں تو ساری زندگی گزر جائے گی، وہ کمال حاصل نہیں ہو سکتا، تو دستے کرم بڑھا اور مجھے اپنا بنا لے، بس چہرہ تیری طرف کرنا میرا کام ہے، تیرا کلمہ پڑھنا میرا کام ہے، اس کلمے کے نور کو میرے دل میں اتارنا تیرا کام ہے۔ ایک بزرگ ہیں بغداد کے، وہ عشاء کی نماز ادا کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں یہ واقعہ ہے، اپنے گھر سے نکلے، جو ہے مسجد سے نکلے، اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک نوجوان شراب میں دھت نالی میں پڑا ہوا ہے اور اس کے چہرے سے نالی کا گندا پانی لگ کے جا رہا ہے۔ دل پہ بڑا ملال آیا کہ مسلمان ہے، نوجوان ہے، حضور کا امتی ہے، یہ کس حالت میں پڑا ہوا ہے؟ اٹھایا، کٹے پہ بیٹھایا، بغل سے پانی مانگ کر اس کے منہ کو دھویا اور واپس اپنے گھر چلے گئے۔ تہجد کے وقت فجر سے پہلے جب مسجد میں آئے، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نوجوان ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے کہ سسکیاں ہچکیاں نکل رہی ہیں۔ حیرت ہوئی کہ آج اتنے زمانے کے بعد ایک نوجوان اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے، آخر یہ کون ہے؟ جستجو پیدا ہوئی، جب تھوڑا سا جھانک کر دیکھا وہی شخص تھا جسے رات کو آپ نے منہ دھلایا تھا۔ حیرت کی انتہا نہ رہی، سجدے میں سرک دیا، عرض کیا مولا اتنی جلدی اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ ہاتف غیب سے آواز آئی کہ اے ابو حنیفہ اس کے چہرے کو دھونا تیرا کام تھا، اس کے دل کو دھونا ہمارا کام ہے، تو نے اس کے چہرے کو دھو دیا تھا، ہم نے اس کے دل کو دھو دیا تھا۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا تاکہ تیری منزل تک، تیرے قرب تک ہم پہنچ سکیں۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کے شہر میں ایک فاحشہ باہر سے کوئی عورت آ گئی، بڑی مشہور ہوئی، ہر امیر غریب، ہر پڑھا لکھا جاہل اس کے اڈے پہ جانے لگا، اس کا ناچ دیکھنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے۔ ایک بے راروی گمراہی پھیل گئی شہر میں، بڑا چرچا ہوا۔ ایک دن بایزید بستامی جب دیکھنے لگے کہ رات کے ذکر میں نوجوان ہوتے تھے، آج نوجوان پتہ نہیں کہاں ہے، پتہ کیا تو پتہ چلا ایک نیا اڈا کھلا ہے ذکر کا، وہاں ہے۔ تو آپ نے مصلا اٹھایا، سیدھے بغل والے گھر کے کٹے پہ بچھا کر وہاں پر ذکر کرنے اور نماز پڑھنے بیٹھ گئے۔ جب آپ وہاں بیٹھے
تو جو آئے حضرت کو دیکھے واپس چلا جائے. کسی کی ہمت نہ ہو حضرت کے سامنے سے سیڑھی چڑھ کر اوپر جانے کی. سارے لوٹ کر جانے لگے. آدھی رات گزر گئی. خاتون پریشان ہوئی کہ آج ایک بھی نہیں آیا میرا چاہنے والا. باہر آ کر دیکھی تو دیکھا کیا ہے, حضرت نماز پڑھ رہے ہیں اور سب ان کو دیکھ کر پلٹ کے جا رہے ہیں. سلام پھیرنے کا انتظار کیا. جیسے ہی سلام پھیرا خاتون آ کے کھڑی ہوئی, بابا جی یہ جگہ تو نماز پڑھنے کی ذکر کرنے کی نہیں ہے, تمہارے لیے تو مسجد ہے, وہاں چلے جائیے, آپ تو میرا کاروبار خراب کر رہے ہیں, سارے لوگ آپ کو دیکھ کر واپس جا رہے ہیں. کہا اچھا چلو پوری رات کی تمہاری قیمت کیا ہے بتا دو تاکہ میری ذات سے تمہارا نقصان نہ ہو. اس نے ایک رقم بتائی, آپ نے اٹھا کر ایک مشت پوری رقم دے دی. فرمایا جب میں نے رقم دے دی ہے اب یہ پوری رات میری ہو گئی. کہا ہاں بالکل ہو گئی. کہا اچھا ایک کام کرو, تم اپنے گھر میں چلو, اپنے کمرے میں چلو, میں آتا ہوں. اسے بھیجا. اب حضرت بایزید بستامی اس کی سیڑھیاں چڑھنے لگے. سارے لوگ حیرت سے دیکھنے لگے اور اندر سے تڑپنے لگے کہ جس سے لوگ ہدایت کا نور پاتے ہیں, سیدھا راستہ دیکھتے ہیں, اگر وہ بھی اندھیرے میں چلا جائے گا تو اجالا کون دکھائے گا. خیر اس کے کمرے میں پہنچے. آپ نے بتایا جیسے جیسے میں کرتا ہوں تمہیں بھی ویسے کرنا ہے. لہٰذا پانی منگوایا, وضو کیا. اس خاتون نے بھی وضو کیا, مصلی بچھایا اور اس پر کھڑے ہو گئے نماز ادا کرنے. وہ بھی کھڑی ہو گئی پیچھے. جیسے ہی سجدے میں سر رکھا, عرض کیا مولا بایزید کا کام اس خاتون کو یہاں تک لانا تھا, اب اس کے دل کو بدلنا تیرا کام ہے. پھر دنیا نے یہ نظر اپنی نگاہوں سے دیکھا, سجدے میں سر رکھنے سے پہلے وہ خاتون فاحشہ تھی, سجدے میں سر اٹھانے سے پہلے وہ وقت کی ولیہ بن گئی تھی. فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما, ہمیں سیدھا راستہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور منزل پر پہنچنا ہمارے لیے آسان عطا فرما. اور کون سا راستہ؟ ہر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے یہ سیدھا راستہ ہے, یہ سیدھا راستہ ہے. جس پر ہمارے پیر صاحب چل رہے ہیں وہ سب سے سیدھا ہے, ہر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے. فرمایا نہیں, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے, تیرا فضل ہوا ہے, جو پہلے سے تجھ تک پہنچ گئے ہیں, ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور جو تیرے راستے سے گمراہ ہو گئے ہیں اور جن پر تیرا غضب ہوا ہے ان کے راستے سے ہمیں دور رکھ. دعا کرتا ہوں مولا کریم سے, مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. درود. حضرت محترم, ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.